शादी जिससे भी हो, जैसी भी हो, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जात में है, घर से बाहर है, ये दो काम नहीं करेंगे तो आपकी इस दवाजी जिंदगी, मैरिटल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं गुजरेगी। नंबर वन, सेक्रीफाइस। आपको सब्र करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पाउस। आपको अपने पार्टनर पर काम करना होगा, समझौते करने होंगे। और नंबर टू, इन्वेस्ट, सरमायाकारी करनी होगी, वक्त की, मुस्कुराहट की, तवज्जो की। और देखिए, जब कारोबार में सरमायाकारी की जाती है ना, एकदम से प्रॉफिट और मुनाफा नजर नहीं आता, कुछ अरसा लगता है। सरमायाकारी के वक्त आपको सब्र करना होगा, यू हैव टू इन्वेस्ट। और इसी तरीके से जब आपने मोटरवे पे चढ़ना हो तो कोई क्या कहता है आपको कि यार ये जो शुरू का रास्ता है ना, थोड़ा सा रॉकी होगा, यहाँ पत्थर भी पड़े हुए हैं, खड्डे भी हैं, ये गुजार लेंगे ना, आगे बड़ी स्ट्रेट जबरदस्त टापो टाप मोटरवे जाएगी। इसी तरीके से जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी शादी में, तो शुरू के दिन हो सकता है थोड़े खराब भी आए। अब छोटी सी बात पे भिड़ के आप बैठ गए, सारा दिन रुस्से रहे, ये काम नहीं चलेगा। सरमायाकारी हो रही है ना, अभी समझ रहे हैं एक दूसरे को, तो शुरू के दिन सब्र के साथ गुजार लें। एक दफा जब काम शुरू हो जाएगा फिर इंशाल्लाह बेड़े पार। और ये हमेशा याद रखें कि मियां बीवी की नीड्स डिफरेंट है। व्हाट इज द नीड ऑफ योर वाइफ? एक बीवी की नीड क्या है? बेसिक नीड वो है लव, मोहब्बत। उसको अपने एक्ट से, अपने अल्फाज से, अपने एक्सप्रेशन से आपने ये बताते रहना है, बकायदा लफाजी करनी है, बताना है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये बात उसको बतानी है, जतानी है, समझानी है। लेकिन हस्बैंड की, मर्द की नीड वो डिफरेंट होती है। एंड द नीड ऑफ योर हस्बैंड इज रिस्पेक्ट। मर्द इज्जत चाह रहा होता है, उसको अपने अल्फाज से, अपने एक्ट से ये बताना होगा कि मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं। इससे उसको मान मिलेगा और रिश्ता अच्छे तरीके से निभता रहेगा। एंड रिमेंबर, women they are emotional beings and men they are logical beings। यानी औरत में एहसासात, महसूसात और ये जो जज्बात, ये बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि मर्द जो है वो फैक्ट्स पर, लॉजिक्स के ऊपर और जिसे कहते हैं दलाइल पर, हल पर वो फोकस कर रहा होता है। जब एक औरत नाराज हो जाती है, उसको उस नाराजगी वाले पोर्शन से निकलने का ज़हन नहीं होता कि फौरन मैं निकल जाऊं, नहीं, वो उसमें रहना चाहती है। वो चाहती है उसके पास आए, उसका हाथ पकड़े और उससे बात करें, उसकी फीलिंग्स को बाहर लेकर आए, उसके एहसासात को सुने। बट इन केस ऑफ मेन दिस इज नॉट द सिनेरियो। मेन दे आर फैक्चुअल बींग्स। वो फौरन उस मसले से बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं हल इसका ये है, फैक्ट्स ये हैं, दलाइल ये हैं, लॉजिक, मंतिक ये है, और वो इस तरीके से डील करते हैं। तो मर्द को अपनी बीवी से क्या पूछना चाहिए कि तुम्हारे जज्बात क्या हैं, और औरत को अपने शौहर से क्या पूछना चाहिए कि जो मसला बना, इस मसले का हल क्या है। और इसी तरीके से आपने नोट किया होगा कि जब एक औरत अपसेट होती है तो वो बताती नहीं वो अपसेट क्यों है। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, बस ठीक हूं, बस कुछ नहीं हुआ। अब वो जिसे आप कहते हैं रुस गई है या कहते हैं कि नखरे कर रही है, ये केस नहीं होता। women they have a separate set of emotions and women they are emotionally more intelligent than men। औरत जो है वो जज्बाती तौर पे ज्यादा इंटेलिजेंट है मैन से। और अब हुआ तो है कुछ, क्योंकि मर्द और औरत दोनों को पता है कि डीप डाउन कुछ है, लेकिन औरत इकरार नहीं कर रही। वो कह रही है नहीं हुआ, ठीक हूं, सब ठीक चल रहा है तो सही कुछ, क्योंकि औरत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मर्द को खुद ही पता चल जाएगा मुझे क्या हुआ है। ऐसा होता नहीं है। वो क्यों क्यों भी नहीं दे रही, कोई इशारा भी नहीं दे रही, तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन और टेंशन बढ़ती है और रिश्ते में दरारें आती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ओपनली बता दें मुझे क्या मसला है, ताकि वो जो एक गाड़ी चल रही है सही, उसमें ब्रेक ना आए, गाड़ी चलती रहे। और जब भी मियाँ बीवी में कोई कंफ्लिक्ट हो, इख्तलाफ हो, लड़ाई हो जाए, तो कुछ बातों को मद्देनजर रखें। नंबर वन, कभी भी वो सच जो आपने बहुत दिनों से बचा के रखा हुआ है, अब वो लड़ाई के दौरान ना बोलिएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि मसला बहुत खराब हो जाएगा। और नंबर दो, कभी भी माजी की बातों को बीच में ना लाएं। देखें, माजी में लोग ना समझ होते हैं, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, ट्रेनिंग हो रही होती है और बहुत कुछ हुआ होता है। अगर तो आपने उस इमोशनल सिचुएशन में जो पहली भड़क रहा है काम, उसमें एक और ये धमाका कर दिया माजी का, अब ऐसा जख्म लगेगा जो कि फिर मुंदमिल नहीं होना। ये जख्म अब ठीक नहीं होगा। आपको एहतियात करनी होगी, क्या चीज शेयर करनी है, क्या चीज सुननी है, क्या चीज सुनानी है। बहुत से रिश्ते की टूटने की वजह वो माजी को बार बार दोहराना होता है। ओ ये तो हमेशा से ऐसा था, तुम तो हमेशा से ऐसी थी। इस तरह की बातें करेंगे तो काम खराब होगा। एंड व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन बिटवीन द टू पार्टनर्स, नेवर आर्ग्यूमेंट इन अ डिफेंसिव टोन। जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, लड़ाई हो या कोई मुज़ाकरात हो रहे हो या गुफ्तगू हो रही हो, तो डिफेंसिव ना हो। डिफेंसिव का मतलब यह है दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग विद द डिफेंसिव टोन। नो, रिस्पॉन्ड विद द सोल्यूशन टोन,
کہ آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ آگے سے سنائیں گے، نہیں، آپ اس لیے سنیں کہ آپ آگے سے حل دیں گے۔ اگر تو آپ نے جو دلیل سنی اس کے آگے آپ بھی بھرپور وار کر رہے ہیں تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ تو لڑائی ہے، یہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ تو جنگ ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے جنگ کے اندر ون ون سچویشن ہونا بہت مشکل ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر میاں بیوی میں جو بھی لڑائی ہوتی ہے نا، پوری دنیا میں، اس کا آغاز ایک چنگاری سے ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کے اوپر پھر چیزیں چڑھتی جاتی ہیں اور وہ بہت بڑا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چنگاری اب ابھر رہی ہے اس پہ پیٹرول ڈالنا ہے کہ پانی ڈالنا ہے، دس از یور ڈیوٹی ٹو ڈیسائیڈ۔ سو لسن ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اسپیک ود اے سولوشن۔ سنیں اس نیت سے کہ میں سمجھ لوں بات کو کیا ہے، اور بولے اس نیت سے کہ جو مجھے سمجھ آئی اب میں اس کا حل دوں۔ اور کبھی بھی گھر کی بات باہر نہ بتائیں، اپنے سگے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی نہ انوالو کریں۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی کلوز ہوتا ہے۔ دیکھیے روزانہ 100 نہیں ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں، اپنے تک رکھیں، اگر اپنے تک رکھیں گے ہو سکتا ہے 2 دن میں وہ باتیں حل ہو جائیں، لیکن اگر آپ نے وہ باتیں اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، آپ میاں بیوی تو اس بات کو 3 دن میں بھول گئے ہیں، لیکن وہ ماں باپ شاید 3 سال بعد بھی آپ کے شوہر کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ویسا تھا، اس نے 3 سال پہلے فلاں بات کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پرسپشن ایسا بن سکتا ہے۔ یا اگر شوہر اپنے گھر میں ایسی بات کرتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی بیوی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ 3 سال پہلے اس نے ایسی بات کی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان وہ معاملہ حل ہو چکا ہوا ہے، لیکن یوں جب دوسرے لوگ بیچ میں پڑتے چلے جائیں گے تو وہ بات پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپس تک بات کو رکھیں، وہیں حل ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اینڈ ون تھنگ از بوتھ آف دا پارٹنرز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ویلیڈیٹ ادر پارٹنرز ایکشن۔ دیکھیں آپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہوگا جذبات کو اور اس انسان کی حیثیت کو سمجھنا ہوگا۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے اس کی کیفیت کیا ہے، آپ بات کو سٹینڈرڈ کے اوپر، لاجکس کے اوپر اور دلائل پر لے کر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ کے سامنے کوئی ڈوب رہا ہے سوئمنگ پول کے اندر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جا کر کے بھئی تمہیں پتہ نہیں تھا 5 بجے کے بعد سوئمنگ پول میں نہیں آتے، یہاں پہ لائف گارڈ نہیں ہوتا، تمہیں تو تیرنا نہیں آتا، اب تم ڈوب رہے ہو۔ نہیں، آگے بڑھیں اور اس کو بچائیں، یہ وقت اس کے بچانے کا ہے، دلائل دینے کا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار آپ دلیل سے بات نہیں کریں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے، اپنے پارٹنر کو سمجھانے کے بجائے آپ صرف اس کو محبت دیں گے تاکہ وہ جو اپسیٹ سچویشن میں ہے، وہ جو ٹینشن میں ہے، وہ جو ایک اب نارمل کنڈیشن میں ہے، اس سے وہ باہر آ سکے۔ اور آپ سے بہتر اس کو کوئی باہر نہیں نکال سکے گا۔ اس ڈوبتے ہوئے کو ہاتھ تھامائیں اس کو، اور ہاتھ تھام کے اس کنڈیشن سے باہر نکالیں اس کو، اور ایک دوسرے کو سمجھیں۔ ایک شوہر اور بیوی کہتے ہیں کہ ہم سارا دن کے بعد جب شام کو ملتے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو سٹوری سنایا کرتے تھے۔ شوہر اپنی پورے دن کی رودات سناتا اور بیوی اپنے سارے دن میں جو کہانی ہوئی ہوتی وہ اپنے شوہر سے شیئر کرتی۔ ایک دن دونوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے تو شوہر نے بیوی سے پوچھا کیا دیکھیں ہم پروگرام، کون سا، ہنسی خوشی والا دیکھیں، ٹریجک دیکھیں، کون سا دیکھیں؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ ہم روز بیٹھ کے سارے دن کی جو کہانی سناتے ہیں، کیوں نہ ہم دوسرے سے پوچھے تم نے میرے سارے دن کی کہانی میں سے کون سا پارٹ سننا ہے، یعنی جو سارے دن میں میرے ساتھ ہوا اس میں سے کوئی مسکراہٹ والا، کوئی ہنسی والا پارٹ سننا ہے، یا جو مجھے چیلنج آ جائے وہ سننا ہے، یا میں نے کس طریقے سے چیلنج کو فیس کیا وہ سننا ہے۔ اب جب وہ اپنی پسند کا پارٹ سنے گا تو یاد رکھیے ہر ایک کو اپنی پسند کی کہانی سننے کا بڑا مزہ آتا ہے، اس سے زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوگا اور زیادہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اسی طرح ایک عورت بتاتی ہے کہ میں اپنے گھر گئی تو میری ماں اور میرے باپ دونوں کی شادی کو 50 سال ہو چکے تھے اور بڑی سکسیسفل میرج لائف تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے باپ نے، جب میرا باپ ناشتہ کر کے اٹھا تو اس نے گیلا تولیہ کرسی سے لٹکا دیا، باپ چلا گیا، میری ماں اٹھی، اٹھ کر اس نے وہ گیلا تولیہ پکڑا اور لانڈری میں جا کے رکھ دیا اور واپس آ کر کھانا کھانے لگی۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا، میں نے کہا امی ابو کو چاہیے تھا اپنا گیلا تولیہ خود اٹھا کے رکھتے، آپ نے کیوں رکھا؟ یہ عجیب سی بات ہے۔ تو میری ماں نے جو مجھے جواب دیا، دیٹ واز اے لیسن ناٹ اونلی فار می بٹ فار آل دا ویمن، تمام عورتوں کے لیے بہترین لیسن تھا کہ دیکھو جب آپ اکٹھے رہتے ہیں آپ کے پارٹنر کی بہت سی باتیں آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہیں، آپ کے پارٹنر کی بہت سی باتیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ آپ اگر ہر بات پہ بھڑکتے رہیں گے تو پھر آپ اتنی جنگیں نہیں لڑ سکتے۔ یو ہیو ٹو چوز یور بیٹلز، آپ کو اپنی جنگیں چننی ہوں گی۔ اس طریقے سے میں نے تولیہ اٹھایا اور رکھ دیا، ایک آرگومنٹ، ایک بحث میں نے بچا لی۔ اگر میں بولنا شروع کرتی ہو سکتا ہے سارا دن کوئی نہ کوئی نوک جھوک، کوئی نہ کوئی مذاکرات، کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہتی،
صرف ایک تولیہ اٹھا کے رکھا, فرق کوئی نہیں پڑا, لیکن ایک بہت بڑی لڑائی میں نے بچا لی. تو ایک دوسرے پہ ایزی رہیں, ٹرائی ٹو بی ایزی آن ون اینڈ ادر. اگر آپ کرٹیسائز کرنے لگے ہیں, طنز کرنے لگے ہیں, کوئی چبھتے ہوئے جملے بولنے لگے ہیں, تو سوچ لیں کہ آگے سے ریئیکشن آئے گا. اور اگر آپ تعریف کرنے لگے ہیں, حوصلہ افزائی کرنے لگے ہیں, تو یہ سوچ لیں آگے سے رسپانس آئے گا. ریئیکشن اور رسپانس میں فرق ہوتا ہے, رسپانس پازیٹیو ہے, ریئیکشن عام طور پہ نیگیٹو ہوتا ہے. اور اگر ایسا رشتہ ہے جیسے ہم نے زمین پہ چلنا اور زمین پر بہت سے انڈے کے چھلکے موجود ہیں, وہ ادھر نہ پاؤں رکھو پچک جائے گا, وہ ادھر نہ پاؤں رکھو یہ کچھ ہو جائے گا, یعنی پارٹنر کو لگ رہا ہے کہ دوسرا اس کو جج کر رہا ہے, اس کے ایک ایک قدم پر, اس کی ایک ایک موو کے اوپر سپروائزر بن کے بیٹھا ہوا ہے, انسپیکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے, کیا کرنے جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے. اس طرح کے حالات میں بھی دوسرا پارٹنر, اس کو کنفیوژن ہو جاتی ہے اور وہ صحیح رسپونڈ نہیں کر پاتا. تو آخر میں یاد رکھیے کہ ہر ریلیشن شپ میں 3 سٹیجز ہوتی ہے. نمبر 1 سٹیج, یہ بظاہر بڑی اچھی لگتی ہے, خوبصورتی, مسکراہٹیں, ادائیں, تعریفیں, ایوری تھنگ از گڈ, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, ہر لفظ اور ہر ایکشن سیمز ٹو بی ویری بیوٹیفل. اور سٹیج 2, ناؤ ڈیفیکلٹی ارائز, اب مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ باتیں جنہیں آپ اگنور کر رہے تھے نا, اب وہ بری لگنے لگتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ رہا ہے, تھوڑا عرصہ گزر گیا نا, اب پارٹنر کے نیگیٹو پہلو اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اب غصہ آ رہا ہے, اچھی نہیں چیزیں لگ رہی. اور ایسے سٹیج 2 کے اندر بہت سے لوگ چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ وہ پارٹنر کو اس حالت میں برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے, نبھا نہیں پا رہے ہوتے. اور اب آتی ہے سٹیج 3, یہ سب سے بہترین سٹیج ہے کسی ریلیشن شپ میں. اب سٹیج 3 میں آپ ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں, کیونکہ سٹیج 2 گزر گئی نا, دوسری سٹیج گزر گئی. اب ایک دوسرے سے سیکھ لیا آپ نے, اس کے مزاج کو بھی آپ نے سمجھ لیا, اس کے منفی پہلوؤں سے سمجھوتا کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یار یہ جیسا بھی ہے یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں, اب میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے. اور اب خوشی اور غمی وہ بھی ایک ہو جاتے ہیں. دس از دا ٹرو لو. تو جب بھی آپ اپنے اسپاؤس کو چننے لگے, اپنے پارٹنر کو چننے لگے, یاد رکھیں آپ کسی عام آدمی کو نہیں چن رہے, آپ اس بندے کو چن رہے ہیں, آپ اس انسان کو چن رہے ہیں جس کے ساتھ ہر غمی میں اب آپ نے ساتھ ہونا ہے, جو ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہوگا, جو آؤٹنگ میں آپ کے ساتھ جائے گا, جو کہ آپ کے بچوں کا باپ یا آپ کے بچوں کی ماں بنے گا, جس کی ہر کمزوری کو آپ نے سہنا ہوگا. اور وہ ایک انسان ہے جس میں غلطیاں ضرور ہوں گی, ان کو بھی آپ نے نبھانا ہوگا. ہیو اے گڈ اینڈ ایکسیلنٹ میرٹل لائف.